یہ جہاد انسان کو دیش بھکتی سکھاتا ہے، جہاد انسان کو اپنے ملک کی حفاظت سکھاتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل کے اندر جہاد کرنے کی تمنا نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کا اسلام پر مرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ جہاد کی تمنا کیا ہے؟ آج اگر ہمارے ملک کا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اعلان کر دے کہ پورے ملک کے لوگوں کو فلاں ملک سے جنگ کرنا ضروری ہے، ہمارے پاس ملٹری فورسز کم پڑ رہی ہے، مثلا اگر ایسا ہوتا ہے، اعلان کر دیتا ہے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، تو یہ آیت، یہ حدیثیں ہمارے لیے جذبے کا کام کرتی ہیں۔ ہم کھڑے ہو جائیں گے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بڑھ جائیں گے آگے۔ ہم کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے پیچھے ہمارے بیوی بچے ہیں، کہ ہمارے پیچھے ہمارا گھر خاندان ہے، کہ ہمارا بنگلہ ہے، کہ کار ہے، ہم کچھ نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے لڑائی کرنے کی تمنا مت کرو، دشمن سے جھگڑا کرنے کی، جنگ کرنے کی تمنا مت کرو، لیکن اگر ایسا وقت آ جائے کہ تمہیں دشمن سے جھگڑا کرنا ہی پڑ جائے، دشمن سے بھیڑنا پڑ جائے، جنگ کرنا ہی پڑ جائے، تو لگ جاؤ اور یہ جان لو فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ کہ اب جنت تلوار کے سائے تلے۔ اب جنت تمہارے گھر میں نہیں ہے، اب جنت جو ہے تمہارے بیوی بچے کے پاس نہیں ہے، اب جنت باغات میں نہیں ہے، محل میں نہیں ہے، بنگلے میں نہیں ہے، کار میں نہیں ہے، کہیں جنت نہیں ہے۔ اب لڑ ہی گئے ہو، لڑائی کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، جنگ شروع ہو ہی گئی ہے ایک ملک کی دوسرے ملک سے، تو ایسی صورت میں اب یہ سمجھ جاؤ کہ جنت اب وہیں پر ہے۔ یہ جو حدیثیں ہیں نا، یہ ہمیں دیش بھکتی پر ابھارتی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان ہے، کسی کا ملک کوئی اور ہوگا تو وہ اس احادیث کو پڑھ کر کے آگے بڑھے گا۔ کسی کا ملک کوئی اور ہے، سعودی عرب ہے، کسی کا ملک کوئی اور ہے، چاہے مسلمان کا ہو چاہے غیر مسلمان کا ہو۔ یہ آیتیں اور یہ احادیث ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے۔ ان آیتوں کو نکال کر کے تم نامرد بنا دو گے، تم سب کو نامرد بنا دو گے، کسی لائق کا نہیں چھوڑو گے۔ ایسے ہی نامرد بنے پڑے ہیں۔ کسی کمپنی کا جو ہے پرائیویٹائزیشن ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر کے احتجاج کرتا ہے، باقی سب منہ دیکھتے ہیں۔ بینکوں کا جب نجی کرن ہو رہا تھا تو سب منہ دیکھ رہے تھے، بینک والے اچھل کود رہے تھے۔ ارے دوسری کمپنیوں کا ہونے لگا تو اب وہ اٹھ کر کے چلانے لگے۔ بجلی کمپنیوں یعنی یہ جو پاور کارپوریشن ہے، ان کا جب ہونے لگا پرائیویٹائزیشن تو وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ تم نامرد ہو، تم لوگ ایک دوسرے کے کام نہیں آتے، تم خالی اپنا بھلا سوچتے ہو۔ ہمارا بنگلہ، ہماری کار، ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارا خاندان، ہمارا، تم وہ ہو۔ اسلام مردانگی سکھاتا ہے، اسلام سب کی محبت سکھاتا ہے، سب کے لیے کھڑے ہونے کا درس دیتا ہے۔ کہتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص اگر برا کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ مردانگی سکھاتا ہے۔ فإن لم يستطع، اگر ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے زبان سے اسے روکو۔ فإن لم يستطع فباللسان، اپنی زبان سے روکو، زبان کھولو، حق کے طرف سے بولو، ناانصافی کے خلاف زبان کھولو۔ فإن لم يستطع، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، فبقلبہ، اپنے دل سے بہرحال برا جانو، دل سے بہرحال برا جانو۔ یہ نہ ہو کہ دل سے بھی برا نہ جانو، جا کر کے مل جاؤ، ایسا نہیں کرنا۔ دشمنوں سے نہیں ملنا، دل سے برا جان لینا، لیکن دشمنوں سے نہیں ملنا۔ اسلام کے اندر یہ جہاد کی آیتیں اور احادیث میں جو جہاد کی حدیثیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو مرد بناتی ہے، آپ کے اندر دیش بھکتی پیدا کرتی ہے، یہ آپ کے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے۔ یہ انڈیویجول نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جنگ کی چیزیں ہیں، یہ ڈیفنس سسٹم ہے، کسی بھی ملک کا ڈیفنس سسٹم ہے یہ۔ اس لیے ان آیتوں کو نکلوا کر کے اپنے پیر کو کھلا، حالانکہ نکلنے والی تو نہیں ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے کہ تم اس طرح کا بیوقوفانہ اور احمقانہ کام کر کے اپنی زندگی اور اپنے ملک کو بربادی کی طرف لے کر کے مت جاؤ۔ یہ بیوقوفانہ اور احمقانہ کام کر کے اپنی الو ہونے کا، گگو ہونے کا ثبوت مت دو، ثابت بھی مت کرو۔ وہ تو معلوم ہے کہ تم لوگ کتنے بڑے بیوقوف ہو، لیکن ثابت تو کم سے کم مت کرو۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں نا، آپ کے سامنے کوئی اعتراض کرے، آپ اس طریقے سے سمجھائیے کہ جہاد، یہ جہاد کی جتنی بھی آیتیں ہیں یہ انڈیویجول نہیں ہوتی،
یہ ملک کا ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے، جیسے رکشا منترالے ہوتا ہے، رکشا منترالے ڈیفینس منسٹری ہوتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اسلام مکمل مذہب ہے، اسلام نے طلاق بتایا، خلا بتایا، میاں بیوی کے بیچ کے جھگڑے کیسے حل کرو گے وہ بتایا، نماز کیسے پڑھو گے، روزہ کیسے رکھو گے، حج کیسے کرو گے۔ اسی طریقے سے اسلام نے جنگ کا بھی طریقہ بتایا۔ اسلام ہر چیز کے حساب سے مکمل ہے، وہ اپنے مکمل ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ تمہارے طرح نامکمل نہیں ہے کہ تمہیں نئے نئے دن قانون بنانے پڑے۔ اسلام 1400 سال ایسا بیان کر کے گیا ہے کہ قیامت تک کے لیے قانون بنا ہوا ہے۔